अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उससे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इस बुक में कौन कौन सा चैप्टर शामिल किया गया है। आप फहरिस्त निकालें, इसमें देखें तो यूनिट नंबर जो 1 है आपका पहला चैप्टर जो है वो कंप्यूटेशनल सिस्टम्स का तारुफ, और चैप्टर 2 है सिस्टम डिज़ाइन एंड ट्रबल शूटिंग। चैप्टर 3 है कंप्यूटर नेटवर्क्स। चैप्टर 4 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। चैप्टर 5 है हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ वेब डेवलपमेंट। चैप्टर 6 है डाटा साइंस और डाटा इकट्ठा करना। चैप्टर 7 है कंप्यूटर साइंस में नई उभरती टेक्नोलॉजीज़। चैप्टर 8 है कंप्यूटर के इस्तेमाल में इखलाकी, समाजी और कानूनी खदशात। चैप्टर नंबर 9 है डिजिटल दौर में एंटरप्रेन्योरशिप। इस बुक में आपके 9 चैप्टर जो हैं वो शामिल किए गए हैं। हम इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे 9 चैप्टर्स की, और हर वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर जो है वो उसको कवर करेंगे, उसकी MCQs, शार्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के MCQs, शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को हल करेंगे। आप पेज नंबर 24 पे आए, मशक को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। फर्स्ट MCQ है, किसी सिस्टम का बुनियादी मकसद है एक मुश्तरका मकसद हासिल करना। बे ऑप्शन पर टिक लगाएं। सेकंड MCQ है, किसी भी सिस्टम के बुनियादी तस्वुरात में से एक है इसका मकसद। बे ऑप्शन पर टिक लगाएं। थर्ड MCQ है, सादा सिस्टम की एक मिसाल है एक थर्मोस्टेट जो दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करता है। जीम ऑप्शन पर टिक लगाएं। फोर्थ MCQ, सिस्टम के बुनियादी अज्जा हैं इनपुट, आउटपुट, अवामल। जीम ऑप्शन पर टिक लगाएं। फिफ्थ MCQ है, इनमें से कौन सा वान न्यूमन आर्किटेक्चर की बुनियादी खसूसियत बयान करता है। प्रोग्राम, हदायत और डाटा के लिए एक ही मेमोरी स्टोर। जीम ऑप्शन पर टिक लगाएं। उसके बाद आस्की का क्या मतलब है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अलीफ ऑप्शन पर टिक लगाएं। 7 MCQ है, मेरी आस्की जो इनकोडिंग में कितने बिट्स इस्तेमाल होते हैं। 7 बिट्स। अलीफ ऑप्शन पर टिक लगाएं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। एक इंटीजर को ज़ख़ीरा करने के लिए कितने बाइट इस्तेमाल होते हैं। 4 बाइट्स। जीम ऑप्शन पे टिक लगाएं। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम की कारकर्दगी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बे ऑप्शन पे टिक लगाएं। मदरजा झैल में से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मिसाल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अलीफ ऑप्शन पे टिक लगाएं। ये 10 MCQs हमने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हमारे पास मुख्तसर सवालात। जो पहला क्वेश्चन है, एक सिस्टम की तारीफ़ करें, इसके बुनियादी अज्जा क्या हैं। पेज नंबर 2 पे आएंगे आप बिल्कुल स्टार्ट से निशान लगाएंगे। सिस्टम बाहम मरबूत हिस्सों का एक मुनज़्ज़म मजमुआ होता है जो किसी मखसूस काम को सरअंजाम देने या एक मुश्तरका मकसद हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। सिस्टम का आइडिया बैरूनी हकीकत के साथ साथ अंदरूनी हकीकत की वजाहत के लिए भी मुफीद है। ये डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद सिस्टम एक कंप्यूटर मशीन या आला के अज्जा पर मुश्तमल होते हैं जो मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में उसने अज्जा भी पूछे, उसमें आप बताएंगे आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट और इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम और उसके अज्जा। यहाँ तक आपका शार्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वान न्यूमन आर्किटेक्चर के बुनियादी अज्जा के नाम तहरीर करें। ये पेज नंबर 6 पे आएंगे आप। यहाँ से आप निशान लगाएंगे। वान न्यूमन आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर मॉडल है जो एक ऐसे सिस्टम की वजाहत करता है जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर में 4 बुनियादी अज्जा होते हैं। मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, इनपुट मैकेनिज़्म और आउटपुट मैकेनिज़्म। यहाँ तक आप निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, वान न्यूमन आर्किटेक्चर के इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 मराहल के नाम तहरीर करें। पेज नंबर 23 पे आएंगे आप। ये वाली लाइन का निशान लगा लें। वान न्यूमन आर्किटेक्चर में कई अहम मराहल शामिल होते हैं जिससे CPU हदायत को प्रोसेस करता है। इनमें फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग और स्टोरिंग शामिल हैं। ये वाली लाइन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वान न्यूमन आर्किटेक्चर का एक अहम फ़ायदा क्या है। पेज नंबर 22 पे आएंगे। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, आप चाहे रजिस्टर पे नोट कर लें चाहे बुक पे लिख लें। इसका आंसर आप ये लिखेंगे, इसका अहम फ़ायदा ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा दोनों को एक ही मेमोरी में महफूज करता है। इससे कंप्यूटर का डिज़ाइन सादा और बनाने में सस्ता हो जाता है। ये बहुत लचकदार है क्योंकि आप सिर्फ एक नया प्रोग्राम मेमोरी में लोड करके आसानी से कंप्यूटर का काम बदल सकते हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आस्की इनकोडिंग स्कीम का बुनियादी मकसद क्या है। पेज नंबर 18 पे आएंगे।
یہاں سے آپ نشان لگائیں گے آسکی امریکن سٹینڈرڈ کوڈ انفارمیشن انٹرچینج کا مخفف ہے. یہ ایک کریکٹر انکوڈنگ کا معیار ہے جو کمپیوٹر اس طرح کے ٹیکسٹ استعمال کرنے والے آلات کے لیے اپنایا جاتا ہے. ہر حروف تہجی نمبر یا کسی بھی علامت کو 0 سے 127 کے درمیان ایک کوڈ نمبر دیا جاتا ہے. آسکی مختلف کمپیوٹرز اور ڈیوائسز کو ٹیکسٹ معلومات کا قابل اعتماد طور پر تبادلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہاں تک کویسچن نمبر 5 کا نشان لگائیں. کویسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس یونیکوڈ کی تعریف کریں. پیج 20 پہ آئیں گے. تو اس کے لیے آپ یہاں سے لکھیں گے یونیکوڈ دنیا کے کسی بھی تحریری نظام میں استعمال ہونے والے تمام گرافک حروف کی نقشہ سازی کی ایک کوشش ہے. آسکی کے برعکس 7 بٹ تک محدود ہے اور صرف 128 حروف کی نمائندگی کرنے کے قابل تھا. یونیکوڈ انکوڈنگ کی مختلف شکلوں جیسے UTF-8 UTF-16 اور UTF-32 کے ذریعے 1 ملین سے زیادہ حروف کی نمائندگی کر سکتا ہے. یہاں تک نشان لگائیں. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 7. بٹس کی تعداد کی تبدیلی کے انٹیجر ویلیو پر اثرات بیان کریں. پیج 22 پہ آئیں گے. تو اس کا آنسر بھی آپ بک پہ یا رجسٹر پہ نوٹ کر لیں. آپ لکھیں گے بٹس کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی انٹیجر ویلیو کی رینج اتنی ہی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھیں. اس کے بعد سائنڈ انٹیجر کے لیے ایک بٹ کو سائن بٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ مثبت ویلیو 2 کی پاور n-1 ہوتی ہے. جہاں n بٹس کی تعداد ہے لہٰذا بٹس کی تعداد بڑھانے سے ان ویلیوز کی رینج بڑھ جاتی ہے جنہیں سٹور کیا جا سکتا ہے. 8 بٹ سائز انٹیجر زیادہ سے زیادہ 127. 16 بٹ سائنڈ انٹیجر زیادہ سے زیادہ 32,767. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ لکھیں گے. کویسچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر کی وضاحت کریں اور 2 مثالیں فراہم کریں. پیج 4 پہ آئیں گے. یہاں سے اس کی آپ ڈیفینیشن لکھیں گے. سسٹم سافٹ ویئر کو سسٹم کے وسائل کو مینیج کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر چلانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. یہ ہارڈ ویئر اور یوزر اپلیکیشنز کے درمیان پل کا کام کرتا ہے. یہاں کچھ مثالیں ہیں. نیکسٹ پیج پہ مثالیں بھی آپ شامل کریں گے. اس کی مثالوں میں مائکروسافٹ ونڈوز، میک او ایس اور لینکس شامل ہیں. یہاں تک آپ نشان لگا لیں. کویسچن نمبر 9 ہے سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے درمیان فرق کریں. پیج نمبر 4 پہ آئیں گے. یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے. سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ یہاں سے نشان لگائیں گے جہاں سے کویسچن نمبر 8 کا نشان لگایا تھا. سسٹم سافٹ ویئر کا بھی یہاں سے لگائیں گے نشان. یہ تعریف کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے. اس کی مثالیں لکھیں گے. اس کے بعد اپلیکیشن سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا جو ہے وہ کویسچن کمپلیٹ ہوگا میڈیا پلیئر تک. کویسچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس 1100. بائنری سسٹم کا یہ ڈیجٹ ہے کو 1011 میں جمع کریں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے ان دونوں کو جمع کرنا ہے. 0 + 1 1 آ جائے گا ہمارے پاس اور 0 + 1 1 آ جائے گا. 1 + 0 1 آ جائے گا. 1 + 1 2 آئے گا. تو 2 کو بائنری سسٹم کے لحاظ سے اس کو کریں گے. ٹھیک ہے، تو بائنری سسٹم 2 کا نظام ہوگا. 2 پہ کریں گے. 2 1 * 2 تو 0 بچے گا. اس طرح پھر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم 1 اور 0 لکھیں گے یہاں پہ. 1 اور 0. ٹھیک ہے، تو یہ 2 بائنری سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کویسچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس 0011 کو 1010 سے تفریق کریں. یہ بائنری سسٹم ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھ لیں گے اور مائنس کریں گے. کس طرح؟ یہ 0 چھوٹا ہے تو بائنری سسٹم یہ اس سے حاصل لے گا تو یہ اس کو 2 دے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کو 2 دے گا تو یہاں پہ 0 رہ جائے گا. 2 میں سے 1 مائنس کریں گے 1 آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 0 پھر 1 سے چھوٹا ہے. یہ اس سے حاصل نہیں لے سکتا، پھر اس سے لے گا. یہ اس کو جب دے گا حاصل تو 2 دے گا بائنری سسٹم میں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو پھر 0 کو حاصل دے گا تو یہ اس کے پاس 2 چلے جائیں گے لیکن یہاں پر 1 رہ جائے گا. 2 میں سے 1 مائنس کیا تو 1 آ گیا. تو 1 میں سے 0 مائنس کیا تو 1 آ گیا. تو یہاں پہ 0 رہ جاتا ہے تو 0 میں سے 0 نکالا تو 0 آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مائنس کر کے جواب آ جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس تفصیلی سوالات ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے سسٹم کے بنیادی تصور کی وضاحت کریں. پیج نمبر 3 پہ آئیں گے. پیج نمبر 3 پہ جو ہے سسٹم کے بنیادی تصورات یہ کمپلیٹ پیج کریں گے. سسٹم کا مقصد، سسٹم کے اجزاء، ماحول اور مواصلات. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. لانگ کویسچن نمبر 2 ہے کمپیوٹر کے وان نیومن آرکیٹیکچر پر تفصیلی نوٹ لکھیں. پیج نمبر 6 پہ آئیں. تو پیج نمبر 6 پہ آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے. وان نیومن کمپیوٹرز کا آرکیٹیکچر. یہ پیج کمپلیٹ لکھیں گے. اجزاء: میموری، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ، کنٹرول یونٹ، ان پٹ ڈیوائس، آؤٹ پٹ ڈیوائس، سسٹم بس، ایڈریس بس. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے.
نیکسٹ پیج پہ کنٹرول بس، یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ چاہیں تو ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں ورنہ اتنا بھی کافی ہے. لانگ کویسچن نمبر 3 ہے وان نیومن آرکیٹیکچر کے کام کرنے کے طریقے کی وضاحت کریں. پیج نمبر 7-8 پہ اس کا آنسر ہے. یہاں سے آپ اس کا نشان لگائیں گے. وان نیومن آرکیٹیکچر کے کام کرنے کا طریقہ: حصول، فیچنگ، ہارڈ ویئر اجزاء، ڈیکوڈنگ، عمل درآمد. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے. یہاں سے سٹوریج کی وضاحت وغیرہ، یہ یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 3 کمپلیٹ ہوگا. لانگ کویسچن نمبر 4 ہے وضاحت کریں کہ یونیکوڈ کا استعمال کرتے ہوئے حروف کو کس طرح انکوڈ کیا جاتا ہے اور مثال فراہم کریں. پیج نمبر 20 اور 21 پہ آئیں. پیج نمبر 20 پہ آپ یہاں سے آپ کا لانگ کویسچن سٹارٹ ہوگا. یونیکوڈ یہ 3 لائنیں لکھیں گے، اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے. نیکسٹ پیج آپ کمپلیٹ لکھیں گے. UTF-8 مثال، UTF-16 اس کی مثال، UTF-32 اور اس کی مثال. یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 4 کمپلیٹ ہوگا. لانگ کویسچن نمبر 5 ہے تفصیل سے وضاحت کریں کہ کمپیوٹر میموری میں انٹیجر کو کس طرح ذخیرہ کیا جاتا ہے. پیج نمبر 13-14 پہ آئیں. یہاں سے آپ کا لانگ کویسچن نمبر 5 سٹارٹ ہوگا. انٹیجرز یہ 2 لائنیں لکھیں گے، اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے. نیکسٹ پیج پہ یہ اوپر والا پیراگراف، 1 کا کمپلیمنٹ، منفی اقدار اور 2 کا کمپلیمنٹ، چھوٹے سے چھوٹا انٹیجر عدد، یہاں تک لکھیں گے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے. نیکسٹ پیج پہ یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 5 کمپلیٹ ہوگا. کم از کم قیمت تک لانگ کویسچن نمبر 5 یہاں تک نشان لگا لیں. لانگ کویسچن نمبر 6 ہے مدد ذیل بائنری کو حل کریں. ٹھیک ہے، 101 کو 11 سے ضربتے ہیں. اس کا آنسر پیج 16 پہ ہے، اس کا آنسر پیج 17 پہ ہے. پیج 16 پہ دیکھتے ہیں. یہاں سے یہ مثال کریں گے. ٹھیک ہے، 101 کو 11 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. سمپل ہے، 1 سے ملٹیپلائی ہو گیا، 1 1 زار 1، 1 0 اور 0، 1 کو 0 سے ملٹیپلائی کیا 0، 1 1 زار 1. تو پھر پہلے ڈیجٹ کے نیچے کراس کرتے ہیں. 1 1 زار 1، 1 0 0، تو یہاں پہ اس نے خالی چھوڑا ہے. یہاں پہ آپ 0 بھی لکھ سکتے ہیں. 1 0 0، 1 1 زار 1. تو پھر اس کو پلس کرتے ہیں. 1 کا 1 آ جائے گا، 0 + 1 1، 1 + 0 خالی جگہ 0 ہوتی ہے، تو 1 + 0 1. تو یہ 1 کا 1 ساتھ ہے، 2 لگا دیا کیونکہ یہ بائنری سسٹم ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پارٹ پیج نمبر 17 پہ ہے. ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، 10 کو جو 1 0 کو 1 1 0 0 سے. ٹھیک ہے، تو اس کا موازنہ پہلے 2 ڈیجٹ سے کریں گے، 10 اور 11. یعنی 10 کو 11 سے موازنہ کریں گے. 10 1 زار 10، 11 میں سے 10 مائنس کیا تو 1 آ گیا. اوپر سے 0 نیچے اتارا، یہ 10 بن گیا. 10 1 زار 10، 10 میں سے 10 مائنس کیا تو 0 آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ 10 کا 10 سے موازنہ کریں. 10 سے 10 کو تفریق کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، تو 0 ہمارے پاس آنسر آیا. اگلے ہن سے 0 کو نیچے لائیں، مزید ہن سے باقی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے 0 نیچے اوپر آئے گا، تو اوپر سے نیچے آئے گا تو 10 0 اور 0 آ جائے گا ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس 1 1 0 یہ آنسر آ جائے گا. اس لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر سائنس کا چیپٹر نمبر 1 کمپیوٹیشنل سسٹمز کا تعارف، اس کے MCQs، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن جو ہم کمپلیٹ کر لیے ہیں. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے لیکچرز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا وہ چیپٹر نمبر 2 پہ ہوگا، سسٹم ڈیزائن اینڈ ٹربل شوٹنگ پہ.